السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اسامہ ابن امان اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، خوشی اور غم جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو خلق کیا، اس دنیا کو بنایا ہے، اس وقت سے خوشی اور غم یہ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ انسان کے اندر پائی جانے والی ساری صلاحیتوں میں جو سر فہرست وہ خوشی اور غم آتا ہے، یعنی انسان غمی اور خوشی ان دونوں چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ انسان سب سے زیادہ خوشی کو پسند کرتا ہے، اور خوشی وہ چیز ہے جس کی تلاش میں انسان اپنی زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جو ہے وہ تگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ چاہے اسے کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی خواہشات پوری کرنی ہو، یا اس کے علاوہ دیگر معاملات ہوں، تب انسان اپنی زندگی کی جو ہے وہ مین جو فوکس ہے وہ خوشی کے اوپر رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی انسان پیسہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو پیسہ حاصل کرنے کے بعد اس کو کیا حاصل ہوگی؟ خوشی۔ یعنی خوشی انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ بھی سائنس بھی لکھ چکی ہے، اور جو تاریخ دان ہیں اور جو انسانی فطرت کو جاننے والے لوگ ہیں وہ سب یہ لکھ چکے ہیں کہ خوشی وہ واحد چیز ہے جو انسان کی طبیعت کے اندر نخار پیدا کرتی ہے۔ انسان کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے جو مین چیز ہے وہ اس کو خوشی کا حاصل ہوتا ہے، اور کامیاب بھی وہی انسان ہوتا ہے جو کہ خوش ہوتا ہے۔ غمگین انسان ہمیشہ ناکامی کا شکار ہوتا ہے۔ میرے دوستو، خوشی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ خوشی ہوتی ہے جو کہ آپ کو وقتی طور پر حاصل ہوتی ہے، اور وہ خوشی جو ہے وہ مصنوعی خوشی ہوتی ہے۔ یعنی انسان کسی چینل پر کوئی ہنسنے والے پروگرام دیکھ لیتا ہے، کوئی کامیڈی کے پروگرام وغیرہ دیکھ لیتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی الٹا سیدھا اول فول بک کر جو ہے مذاق وغیرہ کر کر جو ہے جو خوشی حاصل ہوتی ہے اسے مصنوعی خوشی کہتے ہیں، جو کہ وقتی طور پر انسان کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ انسان کے جو ہے وہ طبیعت سے دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اصل جو خوشی ہوتی ہے وہ حقیقی خوشی ہے۔ حقیقی خوشی انسان کو کب حاصل ہوتی ہے، اور کیوں حاصل ہوتی ہے، اور کس وجہ سے حاصل ہوتی ہے، اس بارے میں اکثر لوگوں نے لکھا ہے، اور آپ کو بہت ساری کتابوں کے اندر بھی یہ بات ملے گی کہ جو حقیقی خوشی ہے وہ انسان کو کسی دوسرے انسان کی خدمت یا اس کی ضرورت کو پورا کر کے حاصل ہوتی ہے۔ میں ایک مرتبہ باہر بازار میں ایک دکان پر موجود تھا۔ وہ دکان والا جو ہے وہ سموسے، پکوڑے اور یہ جلیبیاں وغیرہ جو ہے یہ بیچتا ہے، اور مجھے جو ہے اس کے پاس سے کچھ سامان خریدنا تھا، یعنی کہ سموسے وغیرہ خریدنے تھے، تو میں اس کے پاس موجود تھا۔ تو میں نے وہاں دیکھا کہ کچھ دو بچے تھے اسکول کے، جو کہ آئے اور دکان پر کے آس پاس منڈلا رہے تھے۔ اس نے آ کے پوچھا کہ چاچو یہ تو بتائیں کہ یہ سموسہ کتنے کا ہے؟ تو چاچو نے کہا، یعنی کہ وہ جو دکاندار تھا اس نے کہا کہ بیٹا 15 روپے کا ہے۔ تو بچے نے اپنی جیب کو ٹٹولا۔ اب اللہ اور وہ بندہ بہتر جانتا ہے، بچہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی جیب میں کتنے پیسے تھے۔ اس کے بعد اس نے چاچو سے پوچھا، چاچو میں 2 پکوڑے لینے ہیں، یعنی پنجابی ہیں تو چاچو 2 پکوڑے لینے ہیں، تو کتنے دو گے؟ چاچو نے کہا کہ پتر 15 روپے دے۔ یعنی کہ حالوں نے دیکھے، یعنی کہ اس نے چھوٹا بھائی جو اس کے پاس تھا ساتھ تھا اس کی طرف دیکھا، اور اس کی طرف دیکھا کہ وہ بھی مانگ رہا ہے اور میں نے بھی کھانے ہیں اور پیسے میرے پاس تھوڑے ہیں، تو بچہ جو ہے مایوسی سے سر نیچے کیا اور جانے لگا۔ جب وہ بچہ مایوس ہوا نا، تو وہ ماشاءاللہ دکاندار بہت نیک آدمی ہے، اس نے دیکھا کہ بچہ جا رہا ہے تو اس نے بات ہے کہ اسے بلایا، منڈیا ہو رہا، تو وہ بچہ جو ہے وہ دکاندار کے پاس گیا۔ دکاندار نے سے کہا کہ کی لینا؟ میں کہا چاچو اسی 2 پر ایک سموسہ لینا سی، پر میرے کو پیسے تھوڑے نے، یعنی میرے پاس پیسے جو ہے وہ تھوڑے ہیں، 8 روپے موجود تھے اس کے پاس، تو میں جو ہے نا پھر نہیں لے رہا، میں کل لے لاں گا، یعنی کہ کل لے لوں گا، میرے پاس اب پیسے کم ہیں، کل انشاءاللہ میرے پاس 15 روپے ہوں گے، مطلب کل کی جو خرچی ملے گی وہ ملا کر تو میں پھر آپ سے سموسہ لے لوں گا، آدھا میرا چھوٹا بھائی کھا لے گا، آدھا جو ہے میں خود کھا لوں گا۔ لیکن دکاندار نے اس ٹائم شاید حقیقی خوشی کو حاصل کرنا چاہتا تھا،
اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک لفافہ لیا، اس لفافے کے اندر 4 سموسے جو ہے وہ ڈالے، تو ڈال کے بچے کو دیے، تو بچہ کہتا ہے چاچو تہاڈی چٹنی بڑے مزے دی ہوندی ہے، جیڑی مطلب تسی آپ چٹنی وغیرہ جو تیار کرتے ہیں نا سموسے کے ساتھ، جو رائتا وغیرہ ہوتا ہے وہ بڑے مزے کا ہوتا ہے۔ تو چاچو نے اسے 2 وہ بھی دے دیے اور ساتھ میں کچھ پکوڑے بھی ڈال دیے۔ تو جب اس بچے نے چاچو سے وہ چیز لے لی تو بچے کے چہرے کے اوپر جو مسکراہٹ تھی، جو اس کو وہ جو خوشی تھی، یقین جانے وہ خوشی آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی، کیونکہ اس کے دل سے، کیونکہ جب انسان کے دل کی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے نا، اور وہ جائز ہو، اور ایک انسان کے اندر ایک چیز کو پانے کی خواہش ہو اور وہ چیز اسے فوراً حاصل ہو جائے نا، تو جو خوشی اسے حاصل ہوتی ہے اس خوشی کا نعم البدل آپ کو دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں مل سکتا۔ اور اسی طرح جو خوشی اس چاچو کو حاصل ہوئی، یعنی کہ وہ سموسے والا جو تھا، وہ جو بیکری کا سامان بیچنے والا تھا، اس سے وہ جو خوشی حاصل ہوئی، اس خوشی کا نعم البدل آپ کو دنیا کے اندر کہیں نہیں ملے گا۔ اور میں نے ان سے پوچھا کہ شاہ جی وہ سید بھی کہلاتے ہیں، میں نے کہا شاہ جی مجھے ایک بات تو بتائیں، تسی کماندے کتنا ہوا ایدے وچ تسی انہاں دے، کہتا اسامہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، میں 4 سموسے 5 سموسے ویسے بھی کھا جاتا ہوں، میرے بچے لے جاتے ہیں ویسے بھی آگے پیچھے، لیکن آج میں نے ان بچوں کو دیا ہے، اس کے بعد مجھے جو خوشی حاصل ہوئی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میرا دل اندر سے خوش ہوا ہے۔ اصل میں میرے دوستو، ہم صدقہ خیرات، کسی کی مدد کرنا، یہ سارے معاملات تو کرتے ہیں، لیکن کیا یہ سب کرنے کے بعد ہمارے دل کو حقیقی خوشی حاصل ہوتی ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یار ہم نے یہ کر تو دیا، کیا یہ صحیح ہوا؟ جس وقت آپ کو یہ سارے معاملات کرنے کے بعد آپ کے دل کو سکون آئے، آپ کو چین ملے، آپ کے اوپر سے پریشانی اور دکھ کا جو پہاڑ ہے وہ کم ہو، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ نے جو ہے جو بھی خدمت خلق کی ہے وہ آپ کی رائے گاہ نہیں گئی، بلکہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے، اور یہ حقیقی خوشی ہے۔ ہم جو مصنوعی خوشیاں تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس سے وقتی طور کے لیے آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، آئندہ کے بعد جب بھی وہ بچہ جو ہے وہ اس چاچو کو دیکھے گا تو اس کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک مسرت پیدا ہوگی، اور اس چاچو بھی جب گزرتے ہوئے ان بچوں کو دیکھے گا تو آٹومیٹکلی ان دونوں کے درمیان ایک پیار کا رشتہ، ایک خوشی کا رشتہ ایسا قائم ہو چکا ہے جو آئندہ کے دنوں کے اندر بھی ان کے لیے خوشی کا باعث بنے گا۔ اور آپ نے بہت سارے واقعات ایسے سنے ہوں گے کہ جب کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو اگر وہ غریب ہو اور وہ زندگی کے اندر کہیں کامیاب ہو جائے تو وہ اس شخص کو بھولتا نہیں، اور زندگی کے اندر کسی نہ کسی موقع پر آ کر اس شخص کو ملتا ہے اور اسے یاد کراتا ہے کہ آپ نے فلاں وقت میں میری فلاں ہیلپ کی تھی اور میرا فلاں وقت گزارا تھا، آج جو ہے میں آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا، میرا آپ کے ساتھ یہ مقصد تھا، میں اس وجہ سے جو ہے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرے دوستو، اگر آپ کو کسی چیز سے نقصان نہیں ہوتا نا، اور کسی اور کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، تو میرے دوستو اس کو فائدہ پہنچا دیں۔ آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن اس کو بہت کچھ حاصل ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہمارے شاہ جی جو مطلب سموسے والے جن کی بات کر رہا ہوں، وہ کتنے سموسے دن کے بیچتے ہوں؟ میرا خیال ہے کم از کم بھی وہ تقریباً 500-600 سموسہ بیچ دیتے ہیں، لیکن اگر اس 600 میں سے اگر 4 سموسے چلے بھی گئے تو شاہ جی کو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن وہ سموسے جس کو ملے ہیں اس کی زندگی کے اندر ایک حقیقی خوشی جاگ گئی۔ تو دوسروں کو خوشی دیں پر انہیں ذلیل نہ کریں، انہیں ایسی خوشی دیں کہ جو ان کے لیے موجودہ وقت میں بھی کام آئے، جس سے ان کا دل بھی خوش ہو، جس سے ان کی طبیعت بھی خوش ہو، جس سے ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کا اجر ملے گا۔ میرے دوستو، خوشیاں بانٹیں، یہی زندگی ہے، معمولی سی زندگی ہے، کسی کو غم پہنچا کر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ اے بیٹا، اے میری بیٹی عائشہ، مجھے یہ تو بتاؤ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شب معراج سے واپس آئے ہیں تو کیا انہوں نے آپ کو کوئی بات بتائی ہے؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، بابا جان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو کسی مسلمان کا دل جوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جو کسی مسلمان کا یعنی کسی انسان کا دل جوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے
جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رونے لگ گئے۔ عرض کی بابا جان آپ روتے کیوں ہیں؟ میں نے تو آپ کو خوشی کی خبر دی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا جو کوئی کسی ایک مسلمان کا یا انسان کا دل جوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، تو جس نے کسی کا دل توڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ میں اس چیز کو سوچ کر رو رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، ہمیں خوشیاں بانٹنے والوں میں ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کے دل توڑنے والوں میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کو خوش کرنے کا اور ایک دوسرے کے اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں اپنے پڑوسیوں کو جو ہے وہ خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔